بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی سے التماس ہے کہ وہ آخری باب کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد، باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري والبزدبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سب حضرات نے ابھی بخاری شریف کا آخری باب سنا، اس میں آنے والی حدیث بھی پڑھی ساتھی نے، اور آپ نے سند کے ساتھ اس حدیث کو سمجھا اور سنا۔ اللہ رب العزت احادیث کے سلسلے کو جو ان طلباء نے ان اساتذہ سے حاصل کیا، اللہ رب العزت ان تمام طلباء کو یہ احادیث آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جب بھی کسی کو مسند حدیث پر فائز فرماتے ہیں اور اسے استاذ الحدیث بناتے ہیں، تو اس کے لیے بنیادی معیار یہ ہوتا ہے کہ اس استاد سے لے کر اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک راوی اس حدیث کو نقل کرنے والا اس پڑھانے والے استاد سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک نام واضح طور پر موجود ہو اس کی سند میں، تو تب کہیں جا کر اس استاد کو مسند حدیث پر بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور شرائط میں سے ایک یہ بنیادی شرط ہوتی ہے۔ جب استاد یوں پڑھاتا ہے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس استاد تک ہر واسطہ، ہر بندہ درمیان میں اس کا نام اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔
اور اسے سند کہتے ہیں۔ چنانچہ آج کے درس کے آغاز میں جتنی بھی بنات طالبات بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہوئیں اور جتنے طلباء اس وقت بخاری شریف کی احادیث مکمل کر رہے ہیں، دورہ حدیث مکمل کر رہے ہیں، ان سب کو اس ناچیز کے پاس جو احادیث کی 10 سندیں ہیں ان سب کی اجازت دیتا ہوں کہ یہ ان طلباء اور ہونے والے علماء کے پاس امانت ہے، یہ بھی ان 10 سندوں سے آگے حدیث بیان کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ حاضرین خاص طور پر ان طلباء کے سرپرست عزیز و اقارب یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان طلباء کی نسبت اب کن بزرگوں سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو بخاری شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ سے، اور حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ تو بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس لیے اب ان طلباء اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے درمیان 2 واسطے موجود ہیں۔ ایک واسطہ یہ ناچیز اور ایک واسطہ درمیان میں حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ۔ صرف 2 واسطوں سے اب یہ شاگرد بن گئے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ نے دوسری مرتبہ بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس لیے اب ان طلباء اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے درمیان 2 واسطے ہیں۔ یہ صرف 2 واسطوں سے حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد بن گئے الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں نے پڑھی جلد اول حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں بھی ان ساتھیوں کو حدیث کی سند کی اجازت دیتے ہوئے تو صحیح مسلم میں بھی یہ شاگرد بن گئے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 واسطوں سے۔ اس کے بعد جلد ثانی صحیح مسلم کی وہ پڑھی حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ یہ براہ راست شاگرد تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے، اس لیے اب یہ طلباء اور طالبات یہ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کے 2 واسطوں سے شاگرد ہو گئے۔
پھر تحاوی شریف پڑھی تھی حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ بر صغیر میں واحد ہستی تھی کہ جن کو ہر کتاب کا آغاز اور اختتام کروایا تھا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب یہ طلباء اور یہ طالبات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حدیث میں شاگرد بن گئے، ان کے دو واسطوں سے۔ پھر جامع ترمذی اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ طلباء اور طالبات جامع ترمذی میں حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے، صرف ایک واسطے سے۔ اور پھر حدیث کی کتابوں میں جو اجازت حدیث کا سلسلہ ہے، اس میں سنن ابی داؤد پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ بر صغیر کے عظیم محدث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، لہذا یہ طلباء اور طالبات حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے، صرف ایک واسطے سے۔ پھر پوری تفسیر پڑھی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت نے سند حدیث پر دستخط فرماتے ہوئے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط بھی فرمائے سند حدیث پر اور اپنی سند کی اجازت دی۔ تو اس طرح اب ان طلباء اور طالبات اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد بن گئے، صرف دو واسطوں سے، بلکہ ایک واسطے سے۔ ایک واسطے سے یہ شاگرد بن گئے، سب کے سب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پھر اس کے بعد حدیث کی سند کی اجازت دی اس ناچیز کو، اور جامع شفیہ کی سند پہ دستخط بھی فرمائے حدیث کی سند پر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے۔ لہذا اب ان طلباء اور طالبات کے درمیان اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے رحمہ اللہ کے درمیان ایک واسطے سے شاگرد بن گئے۔ 10ویں اور آخری سند، اب تک 9 سندیں بیان کر دیں حدیث کی۔ 10ویں اور آخری سند اس ناچیز کی کہ اللہ نے حدیث کی کتاب الترغیب و ترہیب یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ وہ براہ راست شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے یہ تمام طلباء اور طالبات آج کے بعد 2 واسطوں سے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد بن گئے، الحمدللہ علی ذالک۔ تو ان تمام طلباء اور طالبات کو یہ 10 کے 10 سند حدیث کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں جتنے علماء موجود ہیں ان سب کو بھی ان 10 سند حدیث کی اجازت دی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھی آج آخری حدیث پھر دوبارہ اس ناچیز کے سامنے سن لی اور وہ بھی اس سند میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے مشائخ پر جن کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے،
انہی کی محنتوں سے، انہی کی برکتوں سے آج ہم تک یہ قرآن و حدیث کے علوم پہنچے ہیں۔ اور ابھی ساتھی نے عبارت پڑھی، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ بیان کا کچھ حصہ بلکہ اکثر حصہ ان طلباء کے لیے ہے کہ یہ آخری سبق پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کا۔ اس سبق کے دوران عوام کو جتنی بات سمجھ میں آ جائے اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہ سمجھ میں آئے اس پر صبر کر لیں۔ اللہ دونوں صورتوں میں اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ ہے پوری بخاری شریف میں کہ وہ اکثر ابواب میں قرآن مجید کی آیت نقل کرتے ہیں۔ یہ جو عنوان ہوتا ہے اسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور اس ترجمۃ الباب کے اندر اکثر وہ آیت کو لاتے ہیں اور پھر اس سے متعلق، اس مضمون سے متعلق حدیث لے کر آتے ہیں۔ اور جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے آغاز میں جو حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات کی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان کو اپنے عمل میں اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے، اور پھر ساری زندگی جب وہ اعمال کرتا ہے تو آخر میں بتایا کہ یہ جتنے بھی آپ عمل کرتے ہیں ان سب کو تولا جائے گا، ان سب کا وزن کیا جائے گا۔ اور باب یہ قائم کیا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن میزان یعنی ترازو، انصاف والے ترازو ہم قائم کریں گے جس سے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں میزان جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم کئی ترازو قائم کریں گے۔ تو بعض محدثین نے تو یہاں تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ ہر انسان کے لیے الگ الگ ترازو اللہ قائم کر دے، یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے، کہ جتنے انسان ہوں گے ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا۔ یہ انسان اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے وہ اگر نیک عمل ہوگا تو اس کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا اس کو۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نامہ اعمال ترازو میں بھاری ہو جائیں گے تو وہ تو راضی ہونے والی زندگی جنت میں گزارے گا، اور جس کا پلہ ہلکا ہو جائے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان عمل میں پلہ ہلکا ہو جائے گا، نیک اعمال کم ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ لیکن ہمیں قرآن حکیم سے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جن کا میزان عمل میں ان کے اعمال کو تولا جانا نہیں ہوگا، ان کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا، ان کے ساتھ میزان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ کافر کہ جس کی زندگی میں کوئی نیک عمل ہوگا ہی نہیں، تو وہ بغیر ترازو میں تولے اس کے اعمال کو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص محدثین نے ذکر کیا احادیث کی روشنی میں کہ وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا،
ساری زندگی اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ایسی صورت میں وہ بھی بلا حساب ترازو کے تولے جانے کے، اعمال کے تولے جانے کے مرحلے سے گزرے بغیر وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنے سارے انسان ہوں گے، ان کے اعمال کو تولا کیسے جائے گا، اتنے ترازو کیسے ہوں گے۔ نام لیا جاتا ہے معتزلہ کا کہ وہ ایک ایسا فرقہ تھا جو کہ میزان عمل جو اللہ نے آخرت میں ترازو قائم کرنے ہیں ان کا بھی انکار کرتا تھا۔ یہاں جو ساتھی موجود ہیں یہ کبھی فرقہ قدریہ پڑھتے ہیں، کبھی جبریہ پڑھتے ہیں، کبھی مرجئہ پڑھتے ہیں، کبھی جہمیہ پڑھتے ہیں، کبھی معتزلہ پڑھتے ہیں۔ تو بعض ساتھی الجھتے ہیں کبھی کبھی کہ اب ان میں سے ایک فرقہ بھی موجود نہیں ہے اس نام کا، تو یہ مشائخ کیوں پڑھاتے ہیں، یہ نام کیوں لیتے ہیں، ان فرقوں کے بارے میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پر بخاری شریف پڑھاتے ہوئے۔ ان عزیز طلباء سے یہ گزارش ہے کہ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ہم صرف ان فرقوں کے ناموں کو ذہن میں رکھتے ہیں، ان کی تفصیلات کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ ان کے عقائد ان کے کیا تھے۔ اگر آپ یہ جتنے فرقوں کے میں نے ابھی قدیم فرقوں کے نام ذکر کیے جو اساتذہ بخاری شریف کے اور دیگر احادیث کے سبق پڑھاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، ان کی تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں ان کے عقائد کی، تو حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ شفیعہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی عقائد الاسلام۔ عقائد الاسلام ہر عالم کو وہ کتاب بار بار پڑھنی چاہیے، خاص طور پر حضرت نے تمام جتنے فرقے گزرے ہیں پرانے ان کے نام لے کر ان کے عقائد کی تفصیل بیان کی ہے۔ جب آپ عقائد کی تفصیل کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آج نام بدل کر وہ سارے فرقے موجود ہیں، وہ ساری باطل سوچیں آج بھی موجود ہیں، نام بدل بدل کر۔ آج بھی میزان عمل کے منکرین معاشرے میں موجود ہیں، اس کا انکار کرنے والے آج بھی موجود ہیں، عذاب قبر کا انکار کرنے والے آج بھی موجود ہیں، عالم برزخ کا انکار کرنے والے آج بھی موجود ہیں، جنت اور جہنم کا انکار کرنے والے آج بھی موجود ہیں، نام بدل کر موجود ہیں۔ اس لیے آپ ساتھی صرف معتزلہ کا نام ذہن میں نہ رکھیے گا بلکہ ان کے عقائد کو ذہن میں رکھیے کہ وہ میزان اعمال کا بھی انکار کرتے اور اعمال کے تولے جانے کا بھی انکار کرتے، اور یوں کہتے کہ یہ جو اعمال ہیں انسان کے، میں دو لفظ بولوں گا طلبہ سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھ جائیں گے جب اس کی تھوڑی سی آسان سی تشریح عرض کروں گا کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا۔ یہ اعمال، یہ نماز، یہ ذکر، یہ تسبیحات، یہ روزے، یہ کوئی جسم تو نہیں رکھتے، یہ تو وہ جوہر نہیں ہے، عرض ہے، یعنی ان کا جسم کوئی نہیں ہے، تو اس کو تولا کیسے جائے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے 1 کلو نمازیں دے دیں، مجھے 1 بوری بھر کر روزے میں نے رکھے، ظاہر ہے کہ ان کا جسم نہیں ہے، تو آپ ان کو تولیں گے کیسے؟ یہ آج ذہنوں میں اشکالات بھی ہیں، اور یہ انسان
جب اس کے ذہن میں اس قسم کے اشکالات آنے لگیں کہ جن چیزوں کا جسم ہوتا ہے، یہ آٹا، یہ گندم، یہ چاول، یہ دالیں، اس کو تو انسان تول سکتا ہے، یہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا جسم نہیں ہوتا، یہ کیسے تولیں گے؟ لیکن یہ انسان تھرمامیٹر سے اپنے بخار کو چیک کرتا ہے کہ بخار کتنا ہے، حالانکہ بخار کا جسم نہیں ہوتا۔ یہ انسان ہوا کی پیمائش کرتا ہے، حالانکہ ہوا کا جسم نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان بھی کہتے ہیں یہ ٹائر میں 30 ہوا بھر دو، 29 بھر دو، 28 بھروانا ہوا، پمپ کے اوپر جا کر ہوا کی پیمائش کرتے ہیں، اس کو تولتے ہیں، حالانکہ ہوا کا بھی جسم نہیں ہوتا۔ اور تو اور یہ جتنے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اکثریت کے جیب میں موبائل موجود ہے، اور یوں کہتے ہیں میرے موبائل میں اس وقت سگنل فل آ رہے ہیں، 4 کے 4 دانے نظر آ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرے 2 دانے سگنل نظر، آدھے سگنل آ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے 1 دانہ نظر آ رہا ہے سگنل کا۔ ایک کہتا ہے میرے موبائل کے اندر یہاں اس جگہ سگنل نہیں آ رہے۔ یہ جو لہریں ہوتی ہیں موبائل کی، یہ جو سگنل ہوتے ہیں، ان کا تو جسم ہوتا نہیں، اور آپ اپنی جیب میں ایک ایسی ڈبی موبائل رکھتے ہیں کہ جس سے آپ بغیر جسم والی چیزوں کو تولتے ہیں۔ جن کے جسموں کے اندر، جیبوں کے اندر موبائل موجود ہیں، وہ یوں کہتے ہیں میری بیٹری کے 4 دانے مکمل ہیں، میری آدھی بیٹری فل ہے، 2 دانے، میری بیٹری ختم ہونے والی، 1 دانہ رہ گیا۔ یہ جو بیٹری کے اندر طاقت ہوتی ہے، بجلی کی طاقت ہوتی ہے، یہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ موبائل سے چیک کرتا ہے۔ اس انسان نے اپنی عقل سے تو چھوٹی چھوٹی ڈبیاں، ناراض نہیں ہوں گے کہ میں نے آپ کے اتنے قیمتی موبائل کو ڈبی کہہ دیا، اتنے موبائل چھوٹی چھوٹی ڈبیاں بنا کر جیب میں رکھ کر، یہ انسان جسم نہ رکھنے والی چیزوں کو ہر انسان الگ الگ تول رہا ہے، اور وہ قادر جس نے اس انسان کی عقل کو، دماغ کو بنایا ہے، وہ بغیر جسم رکھنے والی چیزوں کو کیسے تولے گا، یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سائنس نے تو اسلام کو سمجھنا بہت آسان کر دیا۔ وہ اللہ ترازو سے تولنے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو تولے گا انسان پر اپنی حجت کو مکمل کرنے کے لیے، تاکہ یہ انسان انکار نہ کر سکے کہ میرے ساتھ انصاف ہوا یا ظلم ہوا، یہ بات نہ کہہ سکے۔ تو اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال کے لیے یہ انسان القسط، انصاف والے ترازو قائم ہوں گے قیامت کے دن۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اس کے قول بھی تولے جائیں گے۔ یہاں ساتھی جو بخاری شریف پڑھ رہے وہ اس بات میں الجھیں گے کہ اعمال بنی آدم، یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کا ذکر کیا، اعمال عمل کی جمع ہے، جمع کا صیغہ لائے، اور آگے وقولہم، یہاں اقوالہم کہنے کے بجائے قولہم واحد لے کر آئے۔ اس کی وجہ محدثین نے لکھی کہ دراصل لفظ قول یہ مصدر ہے، اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، کثیر پر بھی ہوتا ہے، تھوڑے پر بھی ہوتا ہے، زیادہ پر بھی ہوتا ہے۔ ترجمہ یوں ہی کریں گے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اس کا قول اور اس کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ جو محدث بھی
اور مفسر قرآن بھی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لفظ قسطاس اس کا معنی العدل انصاف ہوتا ہے، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ قسط یہ بھی قرآن مجید میں آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور لفظ قسطاس بھی قرآن مجید میں آیا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اور پھر آگے جب رومی زبان کا لفظ کہا کہ قرآن مجید میں رومی زبان کا لفظ ہے، تو اس پر ان ساتھیوں کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے تو انسان کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہدایت کی کتاب کو، یہ عربی زبان میں ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو قرآن میں آیا، اللہ کہہ رہا ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ شاگرد طلباء اور طالبات ذہن میں رکھیں گے، عوام کے کام کی یہ بات نہیں کہ دراصل جب کوئی لفظ عربی زبان میں کسی اور زبان کا شامل ہو جاتا ہے اور اسے عربی ہی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اگرچہ اس کی جڑ وہ تو کسی اور زبان سے منسلک ہوتی ہے، لیکن جب وہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں تو وہ عربی زبان ہی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے انا انزلناہ قرآنا عربیہ بالکل درست، قرآن عربی ہی میں نازل ہوا۔ پھر آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، جو یہاں ساتھی بیٹھے ہیں درجہ اولا علم الصرف علم النحو پڑھی انہوں نے، ابتدائی صرف کی کتابیں پڑھی، وہ بھی فوراً چونک جائیں گے اس بات پر کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہہ دیا کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، حالانکہ مقسط یہ باب افعال سے ہے، اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط، تو اس کا مصدر جو ہے وہ تو اقساط ہے، وہ قسط اس کا مصدر نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کر میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کچھ باتیں درس کی ایسی ہوں گی جن کا تعلق طلباء کے ساتھ ہوگا، آپ کو جتنی باتیں سمجھ میں آ جائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا، جو نہ سمجھ میں آئے اس پہ صبر کیجیے گا، اس لیے گھبرانا نہیں، ساتھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اور جو طلباء بنیادی کتابیں صرف کی پڑھی ہوئی ہیں وہ فوراً اس بات پر الجھیں گے، ان کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر نہیں ہے، مصدر مقسط کا تو وہ تو اقساط آتا ہے۔ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا کہ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ یہاں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مقسط اس کا معنی ہے انصاف کرنے والا، ان اللہ یحب المقسطین، یہ بھی قرآن مجید میں آیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ مصدر المقسط جو کہا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ مصدر المصدر ہے، یعنی مقسط کا مصدر اقساط ہے، اور اقساط باب افعال یہ بنا ہے قسط سے۔ ایک تو یہ جواب ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ مصدر المصدر ہے، مصدر کا مصدر ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مقسط کا لفظ ذکر کر کے جو قرآن مجید میں آیا اس کا معنی بتایا کہ یہ مقسط اس کا مصدر وہ قسط ہے قاف کی کسرہ کے ساتھ، اس لیے کہ آپ اگر یہ اچھی طرح بار بار سمجھ گئے کہ قسط کا معنی انصاف اور قسطاس کا معنی بھی انصاف اور مقسط کا معنی بھی انصاف کرنے والا، تو ایک جگہ جا کر سورۃ الجن میں آپ الجھیں گے، جو ساتھی ترجمہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی الجھیں گے۔ جب قسط کا معنی انہوں نے مصدر پڑھا
کہ جناب اس کا معنی انصاف کرنے والا ہوتا ہے، مقسط کا معنی بھی انصاف کرنے والا ہوتا ہے، قسطاس کا معنی بھی انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ تو سورۃ الجن کے اندر اسی مادے سے ایک لفظ آ رہا ہے، وہاں عجیب و غریب اس کا معنی ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ یہاں آپ قاسطون کا ترجمہ انصاف کرنے والے کر ہی نہیں سکتے، یہاں تو ظالم اس کا معنی ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جو قاسط ہیں، ظالم ہیں، یہ جہنم کا ایندھن کا بنیں گے، جہنم کا ایندھن جلیں گے وہاں۔ تو ایسی صورت میں اب یہاں آپ نے بات کو سمجھنا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی سمجھایا، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط جو ہے وہ ظالم کو کہتے ہیں۔ دیکھیے گا قرآن مجید سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کے علوم جو مددگار ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ یہ اس لیے علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم بیان، علم بدیع، علم اشتقاق، یہ جو عالم بنے ہیں ساتھی، یہ 8 سال کے اندر انہوں نے 22 علوم پڑھے ہیں، 22 سبجیکٹ پڑھے ہیں، تب کہیں جا کر وہ عالم بنے۔ اس لیے وہ اب اس بات کو سمجھیں گے کہ قسط قاف کے کسرہ کے ساتھ اگر یہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، لہذا مقسط یہ تو بنا ہے قسط سے، اس کا مطلب ہے انصاف کرنا، اور جو قاسط ہے اس کا مادہ قسط سے قاف کے فتحہ زبر کے ساتھ بنا، جس کا معنی ہے ظلم کرنا۔ اب جواب مکمل ہوا، اب جواب کو واضح کرنے لگا ہوں کہ جب یہ قاسط لفظ آیا قرآن مجید میں تو اس کا مادہ ہے قسط اور اس کا معنی ہے ظلم کرنا، اور جب مقسط اور قسطاس استعمال ہوا تو اس کا مادہ قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے، اس کا معنی انصاف کرنا ہے۔ اب یہ طلباء کے لیے باتیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سند پڑھی، اور سند سے پہلے بھی آپ ساتھیوں کو ایک بات عرض کرتا چلوں، ابھی آپ نے سندیں سنی اور کس طرح قرآن و حدیث کے علوم ہم تک پہنچے اور یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچیں وہ بھی آپ نے بغور سنی۔ اب اس کے بعد حدیث کا جو متن ہے، ایک کہلاتی ہے سند، ایک کہلاتا ہے متن۔ جو سند ہے وہ جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، جو ابھی شروع میں نے بتایا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انسانوں کی فہرست ہے اس کو کہتے ہیں سند، اور جو حدیث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متن۔ اب متن حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب میں عبارت پڑھوں تو آپ سب ساتھی یہ کلمات پورا کا پورا مجمع پڑھے، اس لیے کہ جب ان کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آپ علماء اور طلباء ایک حدیث کو جانتے ہیں، حدیث بطاقہ، حدیث بطاقہ، کاغذ کے ایک ٹکڑے والی حدیث۔ اس کاغذ کے ایک ٹکڑے والی حدیث کی تشریح تھوڑی سی عرض کر دوں، بات واضح کر دوں، تاکہ پھر کوئی بندہ رہے نہ جو کہ ان کلمات کو منہ سے نہ نکالے۔ ہر بندہ یہاں جو موجود وہ ضرور بے ضرور اپنے منہ سے ان کلمات کو ادا کرے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو ایک شخص کے گناہ کافی سارے ہوں گے، اور وہ گناہوں والا پلڑا کافی جھک جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا آئے گا اور وہ ایک ترازو کے پلڑے میں جو اوپر کو جا رہا تھا ہلکا ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا،
تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں والا پلڑا وہ ہلکا ہو جائے گا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور جب وہ بندہ معلوم کرے گا کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا، تو معلوم ہوگا کہ اس بندے نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا اخلاص کے ساتھ، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور آج صرف وہ ایک کلمہ اس سارے گناہوں پر بھاری ہو گیا اور اس کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ تو اللہ کرے کہ آج کی یہ نشست ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور آج کی نشست میں یہ کلمات زبان سے نکالنے کی بنا پر اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے، صرف ان دو کلمات کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ سب پڑھیے گا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بار پھر پڑھیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بار پھر پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ان کلمات کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بیان فرمائی اس حدیث میں، ابھی آپ نے پڑھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتانی، جو دونوں بہت پسند ہیں۔ یہاں کلمتان کو بھی سن کر جو شاگرد بیٹھے ہیں طلبہ، وہ پھر ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کلمتن تو ہم نے پڑھا تھا، ایک مفرد کلمے کو کہتے ہیں، یہاں تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں تو کئی کلمے ہیں، اور جب کئی کلمے ہو جائیں تو ان کو تو کلام کہتے ہیں، کئی کلمے مل جائیں تو ان کو کلام کہتے ہیں، اور یہاں اس کو کلمہ کہا گیا، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں کلمہ بمانے کلام کے ہے، کلمہ بمانے کلام کے ہے۔ اور حبیبتانی الی الرحمن، یہ دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، پسند ہیں۔ انسان کو جب کوئی بات پسند آ جاتی ہے، انسان اس کو دہراتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ میرے پسندیدہ بندہ، یہ میرا انسان، یہ میرا دوست، یہ بات کہنے سے بہت خوش ہوتا ہے، یہ جملہ بولنے سے بہت خوش ہوتا ہے، یہ لطیفہ سنانے سے بہت خوش ہوتا ہے، تو یہ انسان کتنی بار اس بات کو دہراتا ہے صرف خوش کرنے کے لیے۔ اور اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرا خالق، میرا رازق، وہ ان دو کلموں کو بہت پسند کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن سمجھ میں آئے گا کہ رحمان کو یہ دو کلمے بہت پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنا آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور یہ دو کلمے میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے، میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے۔ یہ تو سبق حدیث سے متعلق تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا اور آپ سب سے بھی کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں، ایسے نیک اعمال جو قیامت کے دن میزان عمل میں بھاری ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہمارے اس فاضل ہونے والے طلباء، خود میرے شاگرد دور حدیث میں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ ایک سوال کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ استاد جی اب ہم 8 سال پڑھنے کے بعد عالم بن گئے، اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم کیا کریں؟ یہ ہر طالب علم کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے۔ اب ہم بخاری شریف پڑھ لی، آج ختم بخاری بھی ہو گیا اور پھر اس کے بعد امتحان بھی ہو جائے گا، سند بھی مل جائے گی، عالم بن جائیں گے، اس کے بعد کیا کریں؟ اصل بات بیچاروں کی یہ ہوتی ہے کہ 8 سال وہ اساتذہ سے یہ سنتے رہے کہ تم علم اس لیے حاصل کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، علم اس لیے حاصل کرو، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرو۔ سب اساتذہ اپنے شاگردوں کو یہی سکھاتے ہیں، 8 سال سکھاتے ہیں۔ علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن آپ کوئی آیت قرآن مجید میں ایسی نہیں دکھا سکتے، کوئی حدیث ذخیرہ حدیث میں ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ علم حاصل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کسی آیت میں کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے یہ 8 سال پڑھنے کے بعد ساتھی یہ کہیں استاد جی ہمیں سارا 8 سال تو استاد یہ کہتے رہے کہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ اچھی طرح طے کر لیں کہ 8 سال علم حاصل کرنے سے اور یہ سارا علم حاصل کرنے سے، صرف علم حاصل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ طے کر لیں پہلے اچھی طرح۔ اگر صرف علم زیادہ حاصل کر لینے سے اللہ راضی ہوتا تو شیطان کے پاس بہت سارا علم موجود تھا، اللہ راضی ہو جاتا۔ اگر صرف علم کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو فارغ التحصیل ہونے اساتذہ کا ذہن الحمدللہ بالکل واضح ہے، وہ سمجھتے ہیں جو میں بات کہنے والا ہوں۔ جو طلبہ ہے ان کے ذہن کو اچھی طرح واضح کرنا ہے، علم حاصل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور کسی آیت میں کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تم علم حاصل کر لو بس اللہ راضی ہو گیا۔ طالب علموں کے ذہن میں یہ والی بات موجود ہوتی ہے کہ استاد جی اب اللہ راضی ہو گیا، اب کیا کریں؟ دور حدیث کرنے کے بعد اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے 2 کام کرنے سے، دونوں کرنے ہوں گے۔ جو علم حاصل کیا ہے اس پر خود عمل کرو تو اللہ راضی ہوگا۔ نمبر 2، اس علم کو جو حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ تو اللہ راضی ہوگا۔ ان 2 کاموں کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن و سنت سے، یہ معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث سے۔ اگر کوئی انسان خود عمل کرتا رہے نیک اعمال اور دین کا علم ہونے کے باوجود دوسروں کو علم نہ پہنچائے، دوسروں کی اصلاح نہ کرے، تو ایسی صورت میں یہ انسان نجات نہیں پائے گا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ خود عمل کرتا رہا اپنے علم پر، دوسروں تک یہ علم نہیں پہنچایا تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت کہ خود تو عمل نہیں کیا اپنے دین پر، اور تقریریں شاندار کر لیں، وعظ شاندار کر لیے، سبق شاندار پڑھا دیے، اب اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے والا نہیں بنایا، دوسروں کو نصیحتیں خوب ماشاءاللہ کرتا رہا، تو یہ آدمی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ ایک بات تو عزیز طلبہ، جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں ان سے یہ التماس ہے کہ اس 8 سال میں جو آپ نے علم حاصل کیا اس پر خود عمل کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں تک یہ علوم پہنچائیں گے انشاءاللہ، تو ایسی صورت میں اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ طلبہ جو علماء
بن چکے اور یہ طالبات جو علم دین حاصل کر چکی اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں جائیں نہ مدرسے کا انتظار کریں نہ مسجد کا انتظار کریں. اللہ دے دے تدریس کی جگہ بہت اچھی، آخر یہ کسی گھر میں تو رہتی ہیں طالبات، یہ طلباء کسی گھر میں تو جا کے رہیں گے، اس گھر کے اندر یہ قرآن حکیم کا درس شروع کر دیں، قرآن حکیم کا درس شروع کر دیں، یہ کسی وقت میں حدیث کا درس شروع کر دیں، ایک دن بھی ضائع نہ کریں. چند دوست بٹھا لیں اور ان کو قرآن حکیم کا درس دینا شروع کر دیں، حدیث کا درس دینا شروع کر دیں، ان کی نماز درست کرنے کی کوشش کر لیں، نماز کا ترجمہ ان کو سکھا دیں. جو ہی وہ یہ کام شروع کریں گے اپنے اپنے علاقے کے اندر اور خود بھی دین پر عمل کریں گے، دوسروں تک بھی دین پہنچانے والے بنیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے ایک دن بھی ضائع نہ کریں. طلباء بھی طالبات بھی اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے ایسی ترتیب بنا لیں کہ جس سے یہ پڑھا ہوا علم دوسروں تک منتقل ہو جائے. اور دوسری گزارش یہ کہ یہ طلباء اور طالبات جو عالم بن رہے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی صحبت، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نیک ماحول میں رکھیں، ورنہ یہ سارا علم ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ عالم بننے والے طلباء یہ لازماً کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق ضرور قائم کریں، بیعت کا تعلق، اصلاح کا تعلق ضرور قائم کر لیں. میں جب اپنے شاگردوں کو بسا اوقات کہتا ہوں کہ کسی بزرگ سے تعلق قائم کر لیں تو وہ آگے سے یوں کہتے ہیں، استاد جی ابھی کچھ دن آرام سے گزرنے دیں، پھر ٹھہر کر ہم بیعت کر لیں گے. یعنی کیا معنی؟ ابھی ہمیں کچھ سال تک گناہ کی زندگی میں پڑنے دیں، بعد میں ہم توبہ اور استغفار کر لیں گے. ایسا سوچنے کی غلطی بھی نہ کیجیے گا. ہمیں اگلے دن کا نہیں پتہ، اگلے لمحے کا نہیں پتہ، ہم کیسے یہ سوچیں گے کہ ہم زندگی کے کسی مرحلے میں آ کر کسی بزرگ سے تعلق بڑھاپے میں قائم کر لیں گے، یہ بڑھاپے تک پہنچے گا بھی یا نہیں اسے معلوم نہیں. اور دوسرا، اپنے آپ کو جب نیک اعمال کرنے والا بنائیں گے تو آپ خود نیک شمار ہوں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، اٹھنے والے یہ بھی انشاءاللہ اس رنگ میں رنگے جائیں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا حدیث میں کہ اگر کوئی شخص عطار کے پاس عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اس کے پاس یہ انسان جائے، اس سے خوشبو نہ بھی خریدے تو اس کی ناک میں خوشبو ضرور آ جائے گی. اور اگر یہ بندہ کسی لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرے یا لوہار کے پاس جا کر بیٹھے اور کچھ نہیں تو اس بھٹی کی گرمی اور اس کا دھواں تو اس کی ناک میں ضرور آ جائے گا. اس لیے اس حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا کہ آپ ساتھی اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی سوسائٹی، اپنا ماحول اچھا رکھیے گا، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیے گا، ورنہ برے دوست انسان کا تعارف بن جاتے ہیں. برے دوست انسان کا تعارف بن جاتے ہیں. یہ عالم تو بن گیا لیکن یہ اٹھتا بیٹھتا فلاں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے نزدیک یہ بھی اسی غلط لوگوں کے زمرے میں، ان کی جماعت میں شامل شمار ہوگا. اس لیے احتیاط کیجیے گا یہاں سے نکلنے کے بعد. اور ہمارے شیوخ ایک بات کہتے ہیں اور اس میں بڑی گہرائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب عالم بن کر کوئی طالبہ یا کوئی طالب معاشرے میں اترتا ہے تو لوگوں نے اس پر کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں.
لوگوں نے اس پر کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں، ذرا ایک ایک حرکت پر نظر ہوتی ہے اس معاشرے کے لوگوں کی۔ اس لیے عزیز طلبہ اور طالبات، اپنی آئندہ زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، اور اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور خیالات کو پاکیزہ کرنا ہو تو اس کے لیے دو چیزوں پہ پہرے بٹھانے ہوں گے، ایک اپنی آنکھوں پر اور ایک اپنے کانوں پر۔ اپنی دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ رکھنا ہوگا، اپنی سننے کی چیزوں کو پاکیزہ رکھنا ہوگا۔ اگر انسان اپنی دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ رکھے، سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ رکھے، تو ایسی صورت میں اس انسان کے دماغ کے اندر جو ریکارڈنگ ہوگی، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، دیکھیے اللہ نے یہ دو آنکھیں، یہ انسان کو دو کیمرے دیے ہیں، یہ دو آنکھیں دو کیمرے ہیں، ان سے جو دیکھتا ہے اندر دماغ میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور یہ جو دو کان اللہ نے دیے انسان کو، یہ انسان کے دو مائک ہیں، یہاں سے آواز اندر جاتی ہے اور اندر جا کر آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے دماغ میں، اور انسان کانوں سے سنتا ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے دماغ کے اندر۔ ہر ایک بندے کی جیب میں موبائل موجود ہے، ہر ایک بات کو سمجھ جائے گا کہ دیکھو آپ اپنے موبائل کے اندر گانے اور فلمیں ریکارڈ کرو، گانے اور فلمیں ریکارڈ کرو، اور ایک عقل مند آدمی مجمع میں سے کھڑا ہو جائے جو یہ کہے کہ میرا موبائل ایسا ہے کہ میں گانے اور فلمیں اس کے اندر ریکارڈ کرتا ہوں، اور جب اس کو ریپلے کرتا ہوں، اس کو چلاتا ہوں، تو اس میں سے قاری سدیس کی آواز سنائی دیتی ہے اور مکہ مدینہ نظر آتا ہے۔ ایک مجمع کھڑے میں، پورے مجمع میں سے ایک بندہ کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دے، ہر ایک بچہ بھی سمجھتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو موبائل کے اندر ریکارڈ کریں گے وہی ہمیں سننے کو ملے گا، جو ہم ریکارڈ کریں گے وہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ آج ہم اپنے بچوں گھروں کو، اب جتنے سرپرست موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں، اور جو حضرات باتیں سن رہے ہیں، اچھی طرح باتوں کو سمجھ لیں۔ اگر آپ نے اپنے گھروں کے اندر آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے گھروں کے اندر آئندہ نسلوں کے لیے حفاظت کا سامان کرنا ہے، تو ان بچوں کے اور اس نئی نسل کے آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو پاکیزہ بنا لیں، ان کے ذہن پاکیزہ بن جائیں گے، ان کے جسم پاکیزہ بن جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ نہ بنایا، ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو پاکیزہ، دیکھنے والی چیزوں کو، جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ان کو پاکیزہ نہ بنایا، سننے والی چیزوں کو پاکیزہ نہ بنایا، تو بھول جائیں اس بات کو کہ ان کے ذہن پاکیزہ ہوں گے۔ آج یہ ہمارے گھروں کا المیہ ہے، یہ ہمارے گھروں کی مصیبت ہے۔ اس لیے بچوں کو موبائل دینے سے پہلے کئی 100 بار سوچئے گا۔ ہم محبت میں آ کر، ناراض نہیں ہوں گے کوئی بھی، ہم محبت میں آ کر اپنے بچوں کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں، لیکن یہ محبت اپنے بچوں کے ساتھ یہ ریچھ والی محبت ہوتی ہے، ریچھ والی محبت ہوتی ہے۔ سب سمجھ جائیں گے ابھی بات کو کہ ایک بندے نے ریچھ پالا تھا۔ اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا۔ ایک بندے نے ریچھ پالا تھا اور اس کو سدھایا۔ جب وہ مالک سو جاتا تھا تو وہ پنکھا ہلاتا تھا، اس طرح سدھایا تھا اس نے ریچھ کو، مالک کو آرام پہنچاتا تھا۔ ایک دفعہ اس مالک کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی، وہ تنگ کرنے والی مکھی، اڑاؤ تو پھر بیٹھ جاتی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک سویا ہے اور اس کو ایک مکھی آ کر بار بار تنگ کر رہی ہے، تو اس نے ایک دفعہ پنکھا جھلا، ریچھ نے دیکھا مکھی اڑ گئی، پھر دوبارہ آ کے بیٹھ گئی۔
پھر 2 3 4 مرتبہ ہوا تو ریچھ کو غصہ آیا، ریچھ کو غصہ آیا مکھی پر۔ اس نے ایک بڑا سارا پتھر اٹھایا اور جو ہی مالک کی ناک پہ آ کر مکھی بیٹھی، اس نے زور سے پتھر دے کر مارا اور مکھی مر گئی۔ دیکھیے میں نے مکھی مرنے کا ذکر کیا ہے، آگے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن مجمع ہنس رہا ہے، بات سمجھ میں آ گئی تھوڑی سی۔ یہ بڑا سارا پتھر مالک کی ناک پہ جو اس نے مارا، مالک کی محبت میں آ کر مارا یا دشمنی میں آ کر مارا؟ محبت میں۔ آج کی ماں اور آج کا باپ یہ اپنی اولاد کو جو گناہوں کی دلدل میں دیکھنے والی اور سننے والی چیزیں مہیا کرتے ہیں، یہ محبت میں آ کر کرتے ہیں۔ جس طرح اس ریچھ کو اندازہ نہیں تھا کہ میں پتھر ماروں گا یہ مر جائے گا میرا مالک، آج یہ بچے کا اخلاق مرتا ہے تو مر جائے، ایمان مرتا ہے تو مر جائے، اس کے اعمال تباہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بچہ خوش ہو جائے ان باتوں کی وجہ سے، تفریح کے سامان کی وجہ سے۔ اس لیے شروع میں عرض کیا، ریچھ کی محبت، نادانی کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ نہ کیجیے گا، اس کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، اس کی ذہنی صلاحیتیں تباہ ہو جائیں گی، اس کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے، اس کی جسمانی صحت تباہ ہو جائے گی، ان باتوں کی وجہ سے جو آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر پاکیزہ ماحول کو ختم کر دیا۔ میرے عزیزان محترم، اس کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، ایک تو دعا مانگنی ہوگی، جو سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، وہ دعا مانگا کیجئے سب کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی رہنما بنا دے۔ یہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خوب دعائیں مانگا کیجیے، دل سے آمین نکلتی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج کوئی ماں، کوئی باپ دنیا بھر کی نعمتوں کو گھر کے اندر جمع کر لے، دنیا بھر کی چیزوں کو اپنے گھر کے اندر جمع کر لے، لیکن اولاد سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے تو یہ سب چیزیں مٹی اور بیکار نظر آتی ہیں۔ اولاد جوان ہوتی ہے، اولاد ہاتھ میں نہیں ہوتی تو یہ انسان کو سب چیزیں بیکار نظر آتی ہیں۔ اور آخر میں ذہن میں رکھیے گا کہ اب گرمی کا موسم آنے والا ہے، آپ نے پنکھا چلایا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، ہوا حاصل کرنے کے لیے، آپ گھر میں کولر لگائیں گے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، بہت سے افراد اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگائیں گے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی دعا مانگی آپ نے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ لیکن یہ انسان بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، یہ اگر گھر کے اندر ایئر کنڈیشن لگائے، لے کر آئے ہزاروں روپے کا، اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے تو یہ فوراً ٹیلی فون کرے گا اس دکاندار کو، اتنے 1000 روپے کا میں یہ ایئر کنڈیشن لے کر آیا اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی۔ وہ کہتا اچھا میں مستری بھیجتا ہوں۔ اس نے مستری کو بھیجا، اور جب مستری نے آ کر دیکھا تو سر پکڑ لیا اور کہا اللہ کے بندے، یہ اتنا ہزاروں روپے کا ایئر کنڈیشن لے کر آیا ہے، اس کی تار کو اس بجلی کے ساتھ تو لگا جس سے یہ ایئر کنڈیشن چلے، اس طاقت سے اس کا تعلق تو جوڑ کہ جس طاقت سے تعلق جوڑنے کے بعد اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ انسان بڑا عقل مند ہے۔
اس طاقت سے تعلق جوڑتا ہے، اس مشین سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ انسان اگر اپنے گھر والوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ پائے تو سب سے پہلے یہ چیک کر لیجئے کہ آپ نے اس ذات سے اپنی اولاد کا اور اپنے گھر والوں کا تعلق جوڑا ہے کہ جس ذات سے تعلق جڑنے کے بعد ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور وہ تعلق دو چیزوں سے قائم ہوتا ہے، ایک نماز کے ساتھ اور ایک قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ۔ اپنے گھروں کے اندر میرے عزیزان محترم جتنا مجمع موجود ہے، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو نمازی بنائیے، خود بھی نماز ادا کیجئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سے جب تعلق قائم ہوگا تو پھر انشاءاللہ ان بچوں سے اور گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ اسی مثال کو تھوڑا سا اور واضح کرتا چلا جاؤں، جب آپ گھر میں ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، اگر کوئی بچہ دروازہ کھول دے اور دروازہ کھلا چھوڑ دے جبکہ اے سی لگا ہو تو آپ کتنی زور سے ڈانٹتے ہیں، کتنی زور سے ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں خیال نہیں ہے اس بات کا، اے سی چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، دروازہ بند کرو۔ کیوں؟ باہر سے تپش آ جاتی، گرم ہوا آ جاتی۔ ہم جب کسی مشین سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر اس دروازے کو اور کھڑکی کو بند کر دیتے ہیں جہاں سے گرم ہوا آتی ہے۔ ہم ہر اس کھڑکی کو، اس دروازے کو بند کرتے ہیں جہاں سے گرم ہوا آتی ہے۔ یہ بچے عالم بن گئے۔ میں جواب اس بات کا دے رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنا لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر اس اولاد سے جب ٹھنڈک نہیں ملتی تو ہم یوں کہتے ہیں مولانا میں نے اپنے بچے کو حافظ تو بنایا تھا، عالم تو بنایا تھا، لیکن مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک اس اولاد سے نہیں مل رہی۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے ٹھنڈک حاصل کرنی اس اولاد سے تو جہنم کی تپش آنے والے کچھ دروازوں کو بند کرنا پڑے گا۔ گھر کے اندر جہنم کی تپش آنے والے دروازوں کو بند کرنا پڑے گا۔ اسی کمرے میں باپ نماز پڑھتا ہے، اسی کمرے میں ماں نماز پڑھتی ہے، اسی کمرے میں بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہاں کتنے عقل مند آدمی ایسے بیٹھے ہیں جو ابھی گرمیوں کا موسم آئے اور پھر وہ ایئر کنڈیشن چلائیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اور ایئر کنڈیشن چلانے کے بعد اسی کمرے کے اندر ہیٹر بھی جلائیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے مجمع میں سے کہ میں تو ایسا ہی کرتا ہوں کہ ایئر کنڈیشن بھی چلاتا ہوں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میں اسی کمرے میں ہیٹر بھی چلاتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اسی کمرے میں نماز پڑھتے ہو، اسی کمرے میں بیوی نماز پڑھتی ہے، اسی کمرے میں قرآن پڑھتے ہو، اسی کمرے کے اندر جہنم کے ہیٹر بھی جلاتے ہو، پھر کہتے ہو ٹھنڈک نہیں آتی، میں نے اپنے بچے کو عالم بنایا، حافظ بنایا، اس سے مولانا ٹھنڈک نہیں آ رہی۔ اللہ کے بندے وہ ہیٹر تو بند کرو، وہ جہنم کی تپش آتش کدے تو بند کرو۔ سمجھ گئے سارے؟ اب تو وہ آتش کدے جیبوں میں آ گئے، اب تو وہ آتش کدے جیبوں میں آ گئے۔ مسجد میں بیٹھا ہے، بٹن دباتا ہے، نامحرم کی تصویر آتی، آنکھیں پاکیزہ نہیں رہیں، سننے کی چیزیں پاکیزہ نہ رہیں، نمازیں بھی بے اثر ہو گئیں، اور ذکر اذکار بھی بے اثر ہو گئے، وہ قرآن کی تلاوت بھی بے اثر ہو گئی۔ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ یہ اس سوال کا جواب دیا کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنا لیتے ہیں، حافظ بناتے ہیں۔ مولانا میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، ہمیں گھر سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب دے رہا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے،
اور ان نیک اعمال کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر ان بچوں کو جو ایک ایک بچی یہاں سے عالمہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو عالم بنے ہیں ایک ایک بچے اور بچی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت پھیلانے کا، قرآن و سنت کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ اور سب اساتذہ کرام کو مبارکباد دوں گا، اللہ رب العزت ان تمام طلباء اور طالبات کو، ان تمام اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جو جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر آج کی نشست میں جو جو حضرات شریک ہیں سب دعا کیجئے، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں آج اس مجلس میں جمع کیا، اے اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔